اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین کفروا فیقولون ماذا اراد اللہ بهذا مثلا یضل به کثیرا ویہدی به کثیرا وما يضل به إلا الفاسقين الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم صدق اللہ العظیم۔ گزشتہ پیر کو میں نے آپ حضرات کی خدمت میں جنت کی کچھ نعمتوں کا تذکرہ کیا تھا۔ جنت یہ ہمارے دل و دماغ کے اندر نہیں آ سکتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم اس دنیا کے اندر رہتے ہیں اور اللہ رب العزت نے ہمارے دماغ کو مکمل ابھی تک کھولا نہیں ہے۔ دماغ کے کچھ حصے اللہ رب العزت نے ہمارے کھولے ہیں اور اس کا نتیجہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے اندر اس وقت سائنس کتنی آگے جا چکی ہے۔ جب جنت میں جائیں گے انشاءاللہ تو جنت میں اللہ تبارک و تعالی انسان کے دماغ کو مکمل کھول دیں گے اور پھر وہ جنت کے اندر اللہ تبارک و تعالی سے جنت کی نعمتوں کا سوال کرے گا۔ ایک چیز ہمیشہ یاد رکھیں، البدور الصافرہ کے اندر روایت موجود ہے معجم طبرانی کے حوالے سے کہ 3 دعائیں ہر نماز کے بعد کم از کم کیا کریں۔ میں روایت کا خلاصہ بتا رہا ہوں، راوی حدیث حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ 3 دعائیں کون سی ہیں؟ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کرے ہم کہ اللہ تو ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما۔ سب سے پہلی دعا، اے اللہ تو ہمیں جہنم سے بچا۔ نمبر 2، اے اللہ تو ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرما۔ اور تیسرے نمبر کی دعا ہے کہ اے اللہ تو ہمارا نکاح جنت کے حور یعنی حور عین سے فرما دے۔ یہ 3 دعائیں مانگنے کی۔ اس کے اندر الگ الگ الفاظ سے بھی آپ مانگ سکتے ہیں۔ مثال کے طور پر اللہم انا نسألک رضاک والجنہ، اے اللہ ہم آپ سے آپ کی رضا کا سوال کرتے ہیں اور جنت کا سوال کرتے ہیں۔ وَنَعُوذُ بِكَ مِن سَخَطِكَ وَالنَّارِ، اور اے اللہ ہم آپ کی پناہ چاہتے ہیں آپ کے غضب سے، آپ کے غصے سے، آپ کی ناراضگی سے اور جہنم کے عذاب سے۔ وَزَوِّجْنَا بِحُورِ الْعِينِ، اور اے اللہ ہمارا نکاح جنت کے حور سے فرما دیجیے۔ یہ دعائیں مانگنے کی۔ اگر کوئی بندہ یہ دعا نہیں مانگتا ہے، کون سی 3 دعائیں جو یہاں پر روایت ہے وہ میں بیان کرتا ہوں کہ اللہ مجھے جہنم سے بچا لیجئے، جنت میں داخلہ عطا فرما دیجئے اور جنت کی حور سے میرا نکاح کر دیجئے۔ یہ 3 دعائیں اگر کوئی بندہ نہیں مانگتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرشتے کیا کہتے ہیں؟ تیرے لیے ہلاکت ہو، کہ تو اتنا عاجز ہو گیا تھا، اتنا سست ہو گیا تھا کہ تجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ کہتا کہ اے اللہ تو ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا دیجیے۔ اور اسی طریقے سے جنت کی جو جنت ہے، جنت کیا کہتی ہے؟ اگر کوئی بندہ یہ دعا نہیں مانگتا ہے تو جنت کہتی ہے کہ تیرے لیے ہلاکت ہو، تو اتنا سست بن گیا تھا، اتنا عاجز ہو گیا تھا کہ تو نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ بھی دعا نہیں کی کہ اے اللہ مجھے جنت میں داخلہ عطا فرما دیجیے۔ اور جنت کی حور وہ یوں دعا کرتی ہے، یوں کہتی ہے کہ تیرے لیے ہلاکت ہو، تو اتنا عاجز بن گیا تھا، اتنا سست بن گیا تھا، اتنا بے بس بن گیا تھا کہ تجھ سے اتنا بھی نہ ہو سکا کہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے یوں دعا کرتا کہ اے اللہ جنت کی حور سے میرا نکاح فرما دیجئے۔ یہ کتنی اہم دعائیں ہیں، لیکن کیا میں اور آپ یہ دعائیں مانگتے ہیں؟ حالانکہ 2 رکعت پڑھ کر ہمیں جنت کی دعائیں مانگنی چاہیے، 2 رکعت پڑھ کر ہمیں جنت کی دعائیں مانگنی چاہیے۔ اور یاد رکھنا میرے دوستوں، جنت میں کوئی انسان اپنے اعمال کے بل بوتے کے اوپر نہیں جا سکتا ہے،
جب تک کہ رحمت خداوندی شامل حال نہ ہو۔ ایک مرتبہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کوئی انسان اپنے اعمال کے بلبوتے کے اوپر جنت میں نہیں جا سکتا ہے۔ صحابہ کرام نے فوراً سوال کیا، یا رسول اللہ کیا آپ بھی نہیں جا سکتے ہیں؟ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں میں بھی نہیں جا سکتا ہوں، مگر یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم جیسے مقدس شخصیت جب یوں کہہ رہی ہے کہ میں رحمت خداوندی کے ذریعے سے ہی جنت میں جا سکتا ہوں، تو میں اور آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ ہم اپنے اعمال کی وجہ سے جنت میں چلے جائیں گے؟ اس لیے جنت جو ملے گی وہ اللہ کے کرم اور اللہ کے فضل سے ملے گی۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل نہ ہو، تو کوئی بندہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا ہے۔ اب ایک مزیدار روایت ہے، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کر لیتا ہوں، اور اس روایت کو میں اکثر ان الفاظ سے بیان کرتا ہوں کہ فرسٹ ڈے ان جنہ، یعنی پہلا دن جنت میں وہ کیسا ہوگا۔ بندہ جب جنت میں انٹری کرے گا تو سب سے پہلی کیا چیزیں اس کو ملے گی، اور یہ جو روایت ہے وہ سب سے چھوٹے درجے کا جو جنتی ہوگا اس کے متعلق کی روایتیں ہیں۔ میں اور آپ تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم تو دعا کرتے کہ اے اللہ ہم کو تو اعلیٰ جنت عطا فرما، ہم کو تو اعلیٰ جنت عطا فرما۔ بھائی بڑوں سے بڑی چیزیں مانگی جاتی ہیں نا، تو اللہ تو سب سے بڑا ہے، تو بڑوں سے کون سی چیزیں مانگنے کی؟ بڑی چیزیں مانگنے کی۔ اب روایت کیا ہے؟ ادنا درجے کا جنتی وہ شخص ہوگا کہ جب وہ جنت کے دروازے سے داخل ہوگا تو اس کے جو غلام ہوں گے نا، جنت کے جو نوکر چاکر ہوں گے، وہ اس کا استقبال کریں گے اور کیا کہیں گے؟ ویلکم، خوش آمدید، اہلا و سہلا و مرحبا، تشریف لائیے۔ یاد رکھیں جنت کی جو زبان ہے وہ عربی زبان ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا عربیوں سے محبت کرو۔ خلاصہ بتا رہا ہوں اس لیے کہ میں عربی ہوں، قرآن عربی ہے اور جنت کی زبان عربی ہے۔ سوال یہ ہوتا ہے کہ چلو آپ کہیں گے کہ مولانا ہم کو تو عربی کہاں آتی ہے، ہم تو کیسے بولیں گے؟ تو جنت میں جانے کے بعد جو دنیا کا جو دماغ ہے نا وہ سب اللہ تبارک و تعالیٰ کلیئر کر لیں گے۔ وہاں پر جائیں گے میں اور آپ سب انشاءاللہ عربی بولتے ہو جائیں گے، وہ جنت ہے۔ تو جو جنت کے جو غلام ہوں گے نا اس کا استقبال کریں گے اور وہ کیا کہیں گے کہ آپ کو اجازت عطا ہو گئی کہ آپ ہم سے ملاقات کریں، یعنی جنت کی نعمتوں سے آپ فائدہ اٹھائیں، جنت کی نعمتوں سے آپ ملیں۔ پھر اس کے لیے اس ادنا سب سے چھوٹے درجے کا جو جنتی ہوگا اس کے لیے 40 سال کے برابر قالین بچھائے جائیں گے، اور ہماری جو ماڈرن لینگویج میں اگر بولنا ہے یوں کہہ سکتے ہیں کہ ریڈ کارپیٹ استقبال کرنے کے لیے ریڈ کارپیٹ بچھائی جاتے کہ نہیں بچھائی جاتے؟ بڑے بڑے پریسیڈنٹ جو آتے ہیں، بڑے بڑے بزنس ٹائکون جب آتے ہیں ان کے استقبال کے لیے اس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ تو یوں سمجھ لیجیے یہ دنیا کا ہے، وہ جنت کا قالین تو پتہ نہیں کیسا ہوگا، لیکن اب صرف اتنا سمجھ لیجیے 40 سال کے برابر قالین بچھائے جائیں گے، یعنی 40 سال تک بندہ چلتا رہے، اتنا لمبا ان کے لیے قالین بچھایا جائے گا۔ پھر وہ اپنے دائیں بائیں دیکھے گا اور پوچھے گا کہ یہ سب کس کے لیے ہے، یعنی دائیں طرف بھی نعمتیں ہوگی، بائیں طرف بھی نعمتیں ہوگی، اور بہت سارے ہر قسم کی نعمتیں وہاں پر ہوگی۔ تو وہ بندہ پوچھے گا کہ یہ سب کس کے لیے ہیں، تو اس کو کہا جائے گا کہ یہ سب آپ کے لیے ہے۔ کس کے لیے ہے؟ یہ سب آپ کے لیے ہے۔ حتیٰ کہ یہ جب اپنے ٹھکانے تک پہنچے گا تو اس کے سامنے سرخ یاقوت کے اور سبز زبرجد کو پیش کیا جائے گا۔ اب وہ جنت کی چیزیں کیا ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے، جس کے 70 حصے ہوں گے، 70 حصے ہوں گے، اور ہر حصے میں 70 بالا خانے ہوں گے، اور ہر بالا خانے کے اندر 70 دروازے ہوں گے، اور اس سے کہا جائے گا کہ تلاوت کرتے جاؤ اور بالا خانوں کے اوپر چڑھتے جاؤ۔ چنانچہ وہ بندہ چڑھے گا حتیٰ کہ وہ اپنی تخت سلطنت کے اوپر بیٹھ جائے گا۔ یہاں پر رک کر میں جملہ کہتا ہوں، پوری دنیا ہے، پوری دنیا میں پتہ نہیں کتنے ارب انسان بستے ہیں، لیکن ہر انسان بادشاہ نہیں ہوتا ہے، کوئی ایک انسان بادشاہ ہوتا ہے، ہر ملک کا ایک الگ بادشاہ ہوتا ہے۔ جنت ایسی چیز ہے کہ میں اور آپ اپنی اپنی جنتوں کے بادشاہ ہوں گے، کنگ ہوں گے۔ وَإِذَا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيمًا وَمُلْكًا كَبِيرًا، قرآن کریم پارہ نمبر 29 سورۃ الدہر، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے نبی جب آپ دیکھیں گے نا تو آپ کو ایک بڑی سلطنت نظر آئے گی، جنت۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ یوں فرماتے ہیں کہ آپ کو بڑی سلطنت نظر آئے گی تو پھر وہ کتنی بڑی ہوگی، وہ پھر کتنی بڑی ہوگی۔ اسی لیے قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا محمد قاسم نانوتوی دامت برکاتہم سے رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا
کہ حضرت جنت کسے کہتے ہیں؟ بڑوں کی باتیں بڑی ہوتی ہیں نا، تو حضرت نے فرمایا جنت چھوٹی خدائی کا نام ہے، جنت چھوٹی خدائی کا نام ہے۔ بڑا خدا انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، لیکن جنت میں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ ہر جنتی کو چھوٹی خدائی دے دیں گے۔ کیا مطلب ہے؟ کہ بندہ جو چاہے گا، جو خواہش کرے گا، جو تمنا کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی تمنا کو پورا فرما لیں گے۔ چنانچہ وہ چڑھے گا اور اپنی تخت سلطنت کے اوپر بیٹھ جائے گا، اس کے سامنے سونے کے برتن پیش کیے جائیں گے۔ دنیا کے اندر مردوں کو گولڈ کا استعمال کرنا حرام ہے، عورت کر سکتی ہے لیکن مرد نہیں کر سکتا ہے۔ انگوٹھی نہیں پہن سکتے ہیں، بریسلٹ نہیں پہن سکتے، چین نہیں پہن سکتے ہیں، اس کی اجازت مردوں کے لیے نہیں ہے، لیکن جنت میں یہ ساری چیزیں ملے گی۔ اچھا، مزے کی ایک روایت میں آپ کو سناتا ہوں۔ جنت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابھی سے جنت کو پیدا کیا، تب سے پتہ نہیں کب سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک فرشتے کو بنا دیا ہے۔ اس فرشتے کا کام یہ ہے کہ وہ جنتی لوگوں کے زیورات بناتے ہیں۔ اس فرشتے کا کام کیا ہے؟ کہ وہ جنتی لوگوں کے زیورات بناتا رہے گا، بناتا رہے گا، بناتا رہے گا۔ اس لیے کہ جنت میں جانے کے بعد مردوں کو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کنگن پہنائے گے۔ اب کنگن کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ جیسے ہمارے یہاں لڑکیاں پہنتے، وہ جنت کے کنگن ہوں گے، وہ ایک شاہی کنگن ہوں گے، وہ رویل ہوں گے، وہ پتہ نہیں کس چیز سے بنے ہوئے ہوں گے، لیکن جنت جنت ہے، تو جنت میں یہ فیشن بھی وہاں پر ملے گی۔ اس کے سامنے سونے کے برتن پیش کیے جائیں گے، اور وہ سونے کے برتن جو پھیلے ہوئے ہوں گے، وہ کب تک پھیلے ہوں گے؟ کتنے لمبے لائن تک پھیلے ہوں گے؟ 1 میل، یعنی تقریباً مان کر چلے کہ 2.5-3 کلومیٹر یا 2.25 کلومیٹر کے آس پاس بنے گا، وہاں تک برتن بچھے ہوئے ہوں گے، اور اس میں کھانا ہوگا۔ ایسا نہیں کہ خالی برتن پڑے ہوئے ہوں گے، اس میں کھانا ہوگا۔ ہر برتن کے اندر موجود کھانا دوسرے سے جدا ہوگا، یعنی ایک برتن میں الگ کھانا ہے، دوسرے میں الگ کھانا ہوگا، اور مختلف قسم کی شربتیں اس کے سامنے پیش کی جائے گی، جسے ہم ڈرنکس کہتے ہیں۔ الگ الگ شربت، الگ الگ جو ڈرنکس ہوگی نا، وہ سامنے پیش کی جائے گی۔ پھر خدام کہیں گے کہ اس کو اس کی بیویوں کے لیے چھوڑ دو، یعنی جنت کی حوروں کے لیے اس کو چھوڑ دو۔ چنانچہ خدام چلے جائیں گے، اور اس کو حوروں میں سے ایک حور اپنے تخت شاہی پر بیٹھی ہوئی نظر آئے گی۔ ایک تختہ ہوگا، وہاں پر ایک حور بیٹھی ہوئی ہوگی، اس کے اوپر 70 پوشاکیں ہوگی، یعنی 70 قسم کے لباس اس کے جسم کے اوپر موجود ہوں گے، اور ہر پوشاک اور ہر ڈریس کا جو رنگ ہوگا نا، وہ الگ ہوگا۔ جنتی اس کی پنڈلی کے گودے کو بھی گوشت، ہڈی اور ملبوسات کے اندر سے 1 سال تک بغیر نظر ہٹائے وہ دیکھتا رہے گا، یعنی جسم کی اندرونی جو حصے ہیں نا، وہ بھی نظر آئیں گے۔ یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ وہ بالکل باریک ہوگا، لطافت جسم کہتے ہیں، نازک ہوں گے، اور کب تک دیکھتا رہے گا جنتی؟ 1 سال تک نظر ہٹائے بغیر اس کو دیکھتا رہے گا۔ میرے دوستو یاد رکھنا، میں نے گزشتہ پیر کو بھی شاید کہا تھا کہ دنیا کی کوئی خوبصورت لڑکی ہو اور کسی بندے کو کہا جائیں گا تجھے 7 منٹ اس کو لگاتار دیکھنا ہے، وہ 7 منٹ بھی نہیں دیکھے گا، 70 سیکنڈ بھی نہیں دیکھے گا۔ جب اس کو ہم کہیں گے کہ بھائی دیکھ لینا دنیا کی سب سے بڑی حسین ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ 1 مرتبہ دیکھ تو لیا، دوسری مرتبہ دیکھ کر کیا کرنا ہے؟ وہ یہی کہے گا، میں اور آپ یہی جواب دیں گے، یقیناً یہ جواب دیں گے، لیکن جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ جنت میں 1 سال تک نظر ہٹائے بغیر وہ بندہ دیکھتا رہے گا۔ پھر بالا خانے کی طرف نظر اٹھائے گا تو اس سے بھی زیادہ خوبصورت اس کو حور نظر آئے گی۔ یہاں پر کب تک دیکھا اس نے؟ 1 سال تک۔ اب یہاں پر کیا ہوگا؟ پھر وہ اس حور کی طرف دیکھتا رہے گا، اور وہ حور کہے گی میں ان حوروں میں سے ہوں جو آپ کے لیے تیار کی گئی ہے۔ پھر وہ جنتی اس حور کی طرف 40 سال تک دیکھتا رہے گا۔ اب ملٹی پلائی آپ کرنا، جنت کا آخرت کا ایک دن دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا، دنیا کے 50,000 سال کے برابر ہوگا۔ اب آپ حساب لگا لینا کہ کتنا بنتا ہے۔ اتنا تو میں جانتا ہوں کہ کمپیوٹر جو ہوگا نا، وہ کیلکولیٹر جو آپ کا ہوگا فیل ہو جائے گا، وہاں پر ایرر لکھا ہوا آ جائے گا، کیونکہ میں اس کا تجربہ کر چکا ہوں۔ اور وہ حور کہے گی کہ میں ان حوروں میں سے ہوں جو آپ کے لیے تیار کی گئی ہیں۔ پھر وہ جنتی اس حور کی طرف 40 سال تک دیکھتا رہے گا، اس سے نظر نہیں ہٹائے گا۔ پھر اس کی نگاہ دوسرے بالا خانے پر پڑے گی تو اس میں پہلے سے بھی زیادہ خوبصورت حور نظر آئے گی۔ وہ حور کہے گی کہ ہمارے لیے ابھی آپ کے لیے وقت نہیں آیا ہے کہ آپ ہم میں سے بھی کچھ حصہ پالے؟ تو وہ اس کے پاس 40 سال میں پہنچے گا، اور اس دوران وہ اپنی نگاہ کو بھی نہیں پھیرے گا۔ یعنی حور سامنے ہو گیا، بندہ ایسے چل کر اس کی طرف جا رہا ہے تو 40 سال تک دیکھتا ہوا جائے گا، اور اس کی نظر بھی اس سے ہٹے گی نہیں۔ پھر جب اہل جنت
اہل جنت کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا جائے گا تو وہ سمجھیں گے اب اس سے افضل کوئی نعمت ہو ہی نہیں سکتی ہے، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ تجلی فرمائیں گے، اور کیا فرمائیں گے؟ اے جنت والو میرا کلمہ پڑھو، رحمان کا کلمہ پڑھو، تو لا الہ الا اللہ کے ساتھ جواب دیں گے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام سے کہیں گے کہ اے داؤد میری اسی طریقے سے بزرگی بیان کرو جس طریقے سے تم دنیا کے اندر بزرگی بیان کیا کرتے تھے۔ یاد رکھنا، جنت میں جانے کے بعد سب سے بڑی جو نعمت ہوگی، جنت میں جانے کے بعد، جنت کی حوریں ہیں، جنت کے غلام ہے، کھانا ہے، پینا ہے، سواریاں ہے، سب کچھ اپنی جگہ پر ہے، لیکن سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عطا فرمائے۔ اور روایتوں میں آتا ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا بندوں کو تو وہ جنت کی ساری نعمتیں بھول جائیں گے، اور بعض اللہ تبارک و تعالیٰ کے ایسے مقرب بندے ہوں گے جو عام ہوں گے، ان کو ہفتے میں ایک مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا، جمعہ کے دن ہوگا۔ بعض ایسے ہوں گے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت قریب ہوں گے، ان کو روزانہ ہوگا، اور بعض ایسے ہوں گے کہ جن کو صبح شام ہوگا۔ اور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حضرات اور انبیاء اکرام علیہ السلام جو ہوں گے، ان کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ جب چاہیں گے تب اپنی زیارت سے ان کو مشرف فرمائیں گے۔ میں کبھی کبھار سوچتا ہوں کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا نا، تب کیا منظر ہوگا، کیا منظر ہوگا اس وقت۔ اور آپ جانتے ہیں جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا نا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کی کون سی سورت کی تلاوت کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ، لمبی روایت ہے، میں کبھی فرصت سے انشاءاللہ جب آئے گی بات آگے تب پوری روایت سناؤں گا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار ہوگا تو لوگ اللہ کے دیدار کے لیے میدان میں کس طریقے سے پہنچیں گے، صدیقین کہاں پر بیٹھیں گے، شہداء کہاں پر بیٹھیں گے، صالحین کہاں پر بیٹھیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے کیا بات کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے کیا انعامات اس وقت ان کو دیدار کے وقت دیے جائیں گے، وہ ابھی میں بیان نہیں کرتا ہوں، صرف جھلکیاں دے رہا ہوں، صرف ہیڈ لائن آپ کو دے رہا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت داؤد علیہ السلام کو کہیں گے جیسے ابھی روایت میں آ کے تم زبور کی تلاوت کرو، اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے کہ میرے نبی آپ قرآن کریم کی دلہن سورہ رحمان کی تلاوت کرو، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ رحمان کی تلاوت کریں گے، اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ خود تلاوت کریں گے، قرآن کریم پارہ نمبر 7 سورہ انعام کی تلاوت کریں گے۔ اور آپ جانتے ہیں سورہ انعام میں قرآن کریم کی وہ سورت ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو نازل کیا تھا 70,000 فرشتے اس سورت کو لے کر آئے تھے، 70,000 فرشتے اس سورت کو لے کر آئے تھے، اور اس کی شروع کی جو 3 آیتیں ہیں اس کی بہت بڑی فضیلتیں ہیں، کبھی فضیلت بھی بیان کروں گا، لیکن ابھی ایک فضیلت آپ یاد رکھ لیں، جس انسان کو وسوسے کی بیماری ہو، وساوس کی بیماری ہو، خیالات پریشان کرتے ہو، تو وہ سورہ انعام کی شروع کی 3 آیت کی تلاوت کرے۔ روایتوں میں آتا ہے کہ جو بندہ سورہ انعام کی شروع کی 3 آیت کی تلاوت کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ایک فرشتے کو مقرر فرما لیتے ہیں، جب شیطان اس کو وسوسے کے اندر مبتلا کرتا ہے تو ہتھوڑے کے ذریعے سے وہ اس کی خبر لیتا ہے، شیطان کی خبر لیتا ہے، تو وساوس سے انشاءاللہ اس کی حفاظت ہو جائے گی۔ تو یہ جنت ہے۔ اچھا، جنت کے پرندے کتنے بڑے ہوں گے؟ اس سلسلے میں روایت ہے، حضرت مغیث فرماتے ہیں کہ طوبہ جنت میں ایک درخت ہے، اور جنت کے ہر گھر پر اس کی ایک شاخ ہوگی، اس پر مختلف قسم کے پھل لگے ہوئے ہوں گے، اور اس پر اونٹ جتنے بڑے بڑے پرندے آ کر بیٹھیں گے۔ کتنے بڑے بڑے پرندے ہوں گے؟ اونٹ جتنے بڑے بڑے پرندے ہوں گے، اور جب آدمی اس پرندے کو کھانے کی خواہش کرے گا تو اسے بلائے گا، وہاں پر ذبح کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہاں پر پرندے پھڑپھڑائیں گے نہیں، بس وہ پرندہ اس کے دسترخوان کے اوپر آ جائے گا، اور اس کا ایک پہلو جو ہوگا وہ بنا ہوا ہوگا، اور دوسرا پہلو یعنی نمک کے اندر جو پکایا ہوا ہوتا ہے، دھوپ کے اندر جو چیز پکائی جاتی ہے، اس طریقے سے ہوگا، اور وہ پرندہ واپس اڑ کر اپنے درخت کے اوپر چلا جائے گا۔ اچھا، دنیا کے اندر ہم ایک لقمہ کھاتے ہیں، ہم جب لقمہ منہ میں ڈالتے ہیں نا تو شروع میں اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے، جب اس کو چبا جاتے ہیں اس کا ٹیسٹ ختم ہو جاتا ہے۔ جنت میں ایسا نہیں ہوگا۔ جنت میں جیسے انسان نے لقمہ منہ میں ڈالا تو جیسے پہلا ٹیسٹ تھا ویسا آخر تک ٹیسٹ رہے گا۔ دوسری بات، جنتی جب جنت میں اپنا لقمہ منہ میں ڈالے گا تو پہلے اس کو کسی اور ٹیسٹ کی خواہش تھی تو وہ ٹیسٹ آئے گا، لقمہ منہ میں چبا رہا ہے اور اسی چبانے کے دوران اگر جنتی یوں تمنا کرے گا کہ نہیں میں نے ابھی تیتر کھایا تھا، ابھی کسی اور پرندے کا ٹیسٹ آنا چاہیے، تو اس کے منہ کے اندر ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ٹیسٹ کو بدل دیں گے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے دنیا کے اندر؟ وَلَحْمِ طَيْرٍ مِّمَّا يَشْتَهُونَ،
وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منزود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين. قرآن کریم میں سورۃ الواقعہ میں بڑے جمالی انداز میں اللہ رب العزت نے جنت کا تذکرہ کیا ہے. سورہ رحمان میں آ جاتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی جمال کے انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہیں. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. کہیں اللہ کہتا ہے فِيهِنَّ قَاصِرَاتُ الطَّرْفِ عِينٌ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مَكْنُونٌ. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے فِيهِنَّ خَيْرَاتٌ حِسَانٌ. کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے الگ الگ انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کی نعمتوں کا، جنت کے غلاموں کا، جنت کے حوروں کا اور اپنے دیدار کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں تذکرہ فرمایا ہے. جب سورۃ کریم آئے گی تب وہاں پر میں انشاءاللہ تفصیل کے ساتھ بیان کروں گا. تو یہ جنت ہے. اچھا جنت میں بازار بھی لگے ہوئے ہوں گے. اچھا جنت کے بازار ایسے نہیں ہوں گے کہ چلو جیب میں پیسے ہوں گے تو خریدی کر سکیں گے، جیب میں پیسے نہیں ہوں گے تو خریدی نہیں کر سکیں گے، ایسا نہیں ہوگا. بلکہ جنت کے بازار میں خرید و فروخت بھی نہیں ہوگی. تو سوال یہ ہوتا ہے کہ جنت کے بازار میں پھر کیا ہوگا؟ جنت کے بازار کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے الگ الگ چہرے بنائے ہوئے ہوں گے، خوبصورت چہرے ہوں گے. دنیا کے اندر نوجوانوں کی تمنا ہوتی ہے نا کہ میرا چہرہ، میری ہیئر سٹائل کہہ دیجئے، میری داڑھی کی سٹائل کہہ دیجئے، وہ فلاں ایکٹر کی طرح ہونے چاہیے، فلاں بندے کی طرح ہونے چاہیے. یہ تمنا ہے دنیا میں نہیں کرنے کی. دنیا میں یہ تمنا کرنے کی کہ میرا چہرہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسا بن جائے. میں یہاں پر رک ایک جملہ کہتا ہوں، آپ یہ نہ سمجھے خدا کے واسطے آپ یہ نہ سمجھے کہ میں ان لوگوں کو کہہ رہا ہوں کہ جن کی داڑیاں نہیں ہیں. میرے دوستو ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، داڑھی یہ حسن کی علامت ہے، یہ خوبصورتی کی علامت ہے. اور اگر داڑھی میں حسن نہ ہوتا تو اللہ تبارک و تعالی اپنے سب سے لاڈلے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یوں کہہ دیتا، میرے نبی آپ کی داڑھی بڑھ گئی ہے، میرے نبی آپ کے چہرے کے اوپر داڑھی اچھی نہیں لگتی. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا اپنے نبی کو ایسا فرمایا ہے؟ نہیں فرمایا ہے. تو نوجوانوں آپ ارادہ کر لیں، بہت کر لیا ہم نے لڑکیوں کو بتانے کے لیے اپنے خوبصورت چہرے کو ہم نے نبی کی سنت کے اوپر آرے چلا دیے، بیوی کو خوش کرنے کے لیے چلا دیے، لیکن کوئی ہم سے راضی نہ ہو پایا. اب ہم کس کو راضی کرنا چاہتے ہیں؟ جس کی قبر مدینے میں ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم اپنے چہرے کو انشاءاللہ ان کے جیسا بنا دیں گے. اور ارادے کرتے کہ نہیں کرتے؟ انشاءاللہ. زور سے کہیں نا، انشاءاللہ ارادے کرنے ہیں. داڑھی کو اپنے چہرے کے اوپر سجانا ہے. اچھا ہماری جو تمنا ہے نا کہ ہم بالکل کلین شیو رہے، ہمارے چہرے کے اوپر داڑھی نہ ہو، یہ تمنا یہاں پر پوری نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ کہاں پر پوری ہوگی؟ جنت میں جانے کے بعد پوری ہو جائے گی. وہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ جسم کے اندر جتنے بھی غیر ضروری بال ہوتے ہیں وہ جسم کے اندر وہاں پر نہیں ہوں گے. تو یہ جنت کی نعمتوں کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا ہے. اب جو آیت کریمہ میں نے آپ کی خدمت میں پڑھی ہے شروع میں، اب ذرا اس کے اوپر آ جاتے ہیں اور اس کے مختصر تفسیر سن لیتے ہیں. یہ جو آیت کریمہ ہے، پہلے میں اس کا ترجمہ کر لیتا ہوں پھر اس کا مطلب بیان کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نہیں شرم محسوس فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مچھر کی مثال کو بیان کرے، ایسی مثال بیان کرے، یعنی مچھر کی مثال بیان کرے، یا ایسی چیز کی مثال بیان کرے کہ جو مچھر سے بھی زیادہ معمولی مخلوق ہو. جب اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی مثال کو بیان فرما دیتے ہیں تو جو ایمان والے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ فَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّهِمْ. وہ تو یوں کہتے ہیں کہ جو مثال اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کی ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے حق بات ہے. اور جو کافر لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ مثال بیان کی ہے تو اس مثال کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی مراد کیا ہے؟ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا وَيَهْدِي بِهِ كَثِيرًا. ان مثالوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ بہت سو کو ہدایت دیتا ہے اور بہت سو کو اللہ گمراہ کر لیتا ہے اور بہت سو کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہدایت دیتا ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ انہی لوگوں کو کرتا ہے جو فاسق ہوتے ہیں. اور فاسق کی 3 صفت ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر بیان فرمائی ہے. الذین ينقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض.
کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے پختہ عہد کرنے کے بعد اس عہد کو توڑ دیتے ہیں، اور اسی طریقے سے جن رشتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے جوڑنے کا کہا ہے ان رشتے کو توڑ دیتے ہیں، وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، اور زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، اور یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم، تم کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کفر کا معاملہ کرتے ہو حالانکہ تم بے جان تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم کو زندگی دی، ثم یمیتکم ثم یحییکم، وہی اللہ تم کو اللہ تبارک و تعالیٰ موت دے گا، اور وہی اللہ تم کو دوبارہ زندہ کرے گا، اور پھر تم اس کی طرف لوٹا کر یعنی اس کی طرف تم کو لوٹایا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ وہی ہے جس نے زمین میں ساری چیزوں کو پیدا فرمایا ہے، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ آسمانوں کی طرف متوجہ ہوا اور اس نے 7 آسمان برابر بنائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ اب اس کی ذرا مختصر تفسیر کو سن لیجئے۔ قرآن کریم جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارا تو کافروں نے ایک اعتراض کیا۔ وہ اعتراض کیا کیا کہ قرآن کریم یہ کیسے اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہو سکتا ہے، اس کے اندر تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھر کی مثال کو بیان کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکڑی کی مثال کو بیان کیا ہے۔ یہ اعتراض انہوں نے کیا۔ چلو میں ایک آیت کریمہ بھی آپ کے سامنے پیش کر لوں۔ قرآن کریم پارہ نمبر 17 سورۃ الحج 15 لکیر کا آخری صفحہ اور پہلی لکیر، اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الناس ضرب مثل فاستمعوا لہ۔ یہ مچھر کی مثال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان کیا۔ اب کیا مثال بیان کی اس کو ذرا سمجھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کئی لوگوں آپ کے سامنے ایک مثال بیان کی جاتی ہے، فاستمعوا لہ، اس کو کان لگا کر سننا۔ اس لیے قرآن کریم میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کو جب سننے کی بات آتی ہے تو اللہ کیا فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، قرآن کریم کی جب تلاوت کی جائے تو کان لگا کر سنو۔ میں یہاں پر رک کر ایک جملہ کہہ دیتا ہوں، اچھی چیزیں بہت سی مرتبہ آپ دیکھیں گے کہ آپ اپنے گھر کے اندر قرآن کریم کی تلاوت صبح میں شروع کرتے ہیں، اپنی دکانوں پر شروع کرتے ہیں، اچھی چیزیں، لیکن میرے دوستو ایک چیز ادب کا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ قرآن کریم اگر آپ موبائل کے اوپر اسپیکر پر اگر آپ ایئر فون کان میں ڈال دیتے ہیں اور اس کو آپ اگر سننا چاہتے ہیں تو اس وقت سنیں کہ جب آپ اس کو اچھی طریقے سے کان لگا کر توجہ کے ساتھ سنیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ چلو قرآن کریم گھر کے اندر آپ شروع کر رہے ہیں، ہماری ماں بہنیں جو بیٹیاں ہیں وہ گھر میں کام کر رہی ہے، روٹی پکا رہی ہے، کھانا بنا رہی ہے اور قرآن کریم چل رہا ہے، یہ قرآن کریم کی بے ادبی ہے۔ اس طریقے سے نہیں سننا چاہیے، بلکہ قرآن کریم کو یکسوئی کے ساتھ سننا چاہیے، بلکہ رات کو قرآن کریم کی کوئی ایک سورت کو سن کر ہی سونا چاہیے، اس سے انسان کو دل میں سکون ملتا ہے۔ خیر، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کیا فرماتے ہیں کہ ہم آپ کے سامنے ایک مثال کو بیان کرتے ہیں اور اس کو آپ کان لگا کر سننا۔ ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ کر معبودان باطلہ کو پکارتے ہیں دعا کے لیے، بتوں کی عبادت کرتے ہیں، بتوں کو اپنا خدا مانتے، اپنا اللہ مانتے ہیں، ان الذین تدعون من دون اللہ لن یخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا لہ، یہ اتنے کمزور ہے، اتنے کمزور ہے، اگر ان کو یہ کہا جائے کہ ایک مکھی کو پیدا کر دو، ایک مچھر کو پیدا کر دو، تو یہ کبھی بھی مچھر کو پیدا نہیں کر سکتے۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ، اب دیکھیں گے کہ جو معبودان باطلہ جو مورتی وغیرہ رکھی ہوئی ہوتی ہے ان کے سامنے لوگ مٹھائیاں چڑھاتے ہیں، دودھ چڑھاتے ہیں، الگ الگ چیزیں چڑھا دیتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اگر کوئی مکھی ان کے پاس سے کوئی چیز لے کر بھی چلی جائے تو یہ اس کو چھوڑا بھی نہیں سکتے ہیں۔ وَإِن يَسْلُبْهُمُ الذُّبَابُ شَيْئًا لَا يَسْتَنقِذُوهُ مِنْهُ ضَعُفَ الطَّالِبُ وَالْمَطْلُوبُ، جو طلب کرتا ہے، جو مانگتا ہے ان بتوں سے وہ بھی کمزور ہے، اور جس سے مانگا جا رہا ہے یعنی بت وہ بھی کمزور ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس طریقے سے تذکرہ کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے تذکرہ کیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا کی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مچھر کے ایک پر کے برابر بھی ہوتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کافر کو پانے کا ایک گھونٹ بھی نہ پلاتا۔ کیا مطلب ہے؟ پوری دنیا کی قیمت اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک ایک مچھر نہیں، مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک اگر قیمت ہے تو آخرت کی قیمت ہے، جنت کی قیمت ہے، میدان محشر کی قیمت ہے، دنیا کی کوئی قیمت نہیں ہے۔
لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، عیاشی کر رہے ہیں، نافرمانی کر رہے ہیں، گناہ کر رہے ہیں، پیسوں کو اڑا رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، سب کچھ کر رہے ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو رزق دے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فراوانی دے رہا ہے۔ نوجوانوں، میرے دوستوں، کبھی بھی ہمیں دل میں حسرت نہیں ہونی چاہیے اللہ ان کو اتنا سب کچھ دے رہا ہے، اللہ نے ہمیں کچھ نہیں دیا ہے۔ نہیں میرے دوستو، اللہ نے مجھے اور آپ کو جو ایمان دیا ہے، جو ہمارے سینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کو محفوظ کر لیا ہے، یہ ساتوں زمین اور ساتوں آسمان سے بڑھ کر ہے۔ بلکہ ہم تو وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کے نظام کو چلاتے ہیں۔ اگر ہم دنیا کے اندر ہم لوگ نہیں ہوں گے، ایک مسلمان نہیں ہوگا، ایک اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ حضرت اسرافیل علیہ السلام کو کہہ دیں گے، وہ سور پھونک لیں گے، زمین و آسمان کے نظام کو اللہ تبارک و تعالیٰ بکھیر کر رکھ دیں گے۔ ہم تو وہ لوگ ہیں کہ جن کی وجہ سے زمین و آسمان کا نظام ٹکا ہوا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس طریقے سے مثالوں کو بیان کیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ موقع کے مناسب جیسا موقع ہوگا، جیسا معاملہ ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ مچھر نہیں بلکہ مچھر سے بھی اگر کوئی نچلی والی مخلوق ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا بھی مثال کے ذریعے سے تذکرہ فرمائیں گے۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے، کون سے پارے میں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ عنکبوت، بلکہ قرآن کریم کے ایک مکمل سورت کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مکڑی کے نام پر ذکر کیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارا ہے، مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ جب ایسی مثالوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتے ہیں تو پھر دو قسم کے لوگ ہو جاتے ہیں۔ جو مسلمان ہوتے ہیں وہ تو یہ کہتے ہیں کہ نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے، بالکل سچ فرمایا ہے اور ہمارا اس کے اوپر ایمان ہے۔ لیکن جو لوگ اعتراض کرتے ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی مثالوں کا تذکرہ کیوں فرمایا ہے؟ فَيَقُولُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن کریم ہے، یہ ہماری دین ہے، ہدایت ہم دیتے ہیں۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما دیا تھا، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا جناب ابو طالب ایمان نہیں لائے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رویا کرتے تھے کہ کاش میرے چچا ایمان لے آتے تو ان کا کام بن جاتا، انہوں نے 40 سال تک میری خدمت کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا میرے نبی آپ جس کو ہدایت دینا چاہتے ہیں آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے ہیں، ہدایت دینا ہمارا کام ہے، ہدایت دینا ہمارا کام ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم استغفار بھی کرتے تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم نے ارشاد فرما دیا، قرآن کریم غالباً پارہ نمبر 11 ہے، ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین ولو کانوا اولی قربی من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، کہ مسلمانوں کے لیے اور نہ انبیاء کرام نہ نبی کے لیے اس بات کی گنجائش ہے کہ ان کے جو رشتہ دار جو کفر پر جن کا انتقال ہوا ہے، جو کفر پر مرے ہیں، ان کے لیے استغفار کرے، ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، ان کے لیے گنجائش نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایسی مثالوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کچھ لوگوں کو ہدایت دے دیتا ہے اور کچھ لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کر لیتا ہے۔ اور یہ جو گمراہ جو لوگ ہیں نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ گمراہ کن لوگوں کو کرتا ہے؟ جو فسق کرنے والے لوگ ہیں، جو گناہ کرنے والے لوگ ہیں۔ اب یہاں پر بہت ساری لمبی تفصیلیں ہیں لیکن میں اس کو مختصر کر لیتا ہوں۔ ان کی 3 صفتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ پہلی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیے ہوئے عہد کو توڑ دیتے ہیں۔ ایک عہد تو وہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ازل کے اندر ہم سے لیا تھا، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ سب نے کہا تھا قالوا بلا شہدنا، لیکن پھر دنیا کے اندر آ کر سب لوگ شرک کرنے لگ گئے، کچھ لوگ ایمان لے آئے، کچھ لوگوں نے شرک کیا۔ اور اسی طریقے سے ان کی دوسری صفت کیا ہے کہ جو قطع تعلق کرتے ہیں، اپنے رشتہ داروں سے رشتے کو توڑ دیتے ہیں۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ جو فاسق ہے، یہ ان کی صفت اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ اور اسی طریقے سے ان کی تیسری صفت یہ ہے کہ وہ زمین کے اندر فساد پھیلاتے ہیں، زمین کے اندر گناہ پھیلاتے ہیں، زمین کے اندر فساد کو برپا کرتے ہیں، اور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کی آیت کو نازل فرمایا، قریش مکہ کے اعتراض کا جواب دیا کہ وہ لوگ اعتراض کرتے تھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مچھر اور مکھی کا کیوں ذکر کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ جو چیز جتنی چھوٹی ہوتی ہے، جتنی معمولی ہوتی ہے، جب اس کو ایگزامپل کے ذریعے سے، اداہرن کے ذریعے سے، مثال کے ذریعے سے جب اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھاتے ہیں تو اس کے سامنے اتنی ہی چھوٹی مثال اللہ تبارک و تعالیٰ دیتے ہیں۔ اب انشاءاللہ آئندہ سوموار کو حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوگا، بڑا زبردست واقعہ آئے گا، بلکہ میں انشاءاللہ اگر موقع رہا
تو دنیا کا سب سے پہلا مرڈر آپ کہہ دیجئے، دنیا کا سب سے پہلا خون جس اس سرزمین کے اوپر ہوا ہے، وہ بھی انشاءاللہ واقعہ میں آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے، ان کی توبہ کا واقعہ ہے، بلکہ دعا بھی آئے گی، اللہم انک تعلم سری وعلانیتی فاقبل معذرتی وتعلم حاجتی، وہ پوری لمبی دعا ہے، اس کی فضیلت کیا ہے، بڑی زبردست فضیلت ہے، وہ بھی انشاءاللہ میں آئندہ آپ کی خدمت میں بیان کروں گا۔ ہم سب دعا کرتے اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن کریم کے اوپر مکمل عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں یہاں پر رک ایک جملہ پھر سے کافی عرصہ پہلے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیا تھا کہ تفسیر میں آنا ہے، یہ سوچ کر نہیں آنا ہے کہ بھئی چلو واقعات ہیں، چونکہ ابھی تو واقعات چلیں گے، ابھی تو کافی عرصہ واقعات چلیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ آئے گا، پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بڑا دلچسپ ہے، وہ بڑا زبردست ہے، وہ واقعات انشاءاللہ کافی عرصے تک چلیں گے۔ لیکن جیسے واقعات ختم ہو گئے، احکام شروع ہو گئے، تو پھر یہ نہیں سوچنے کا میرے دوستو کہ اب تو احکام شروع ہو گئے، روزی کی باتیں آ رہی ہے، نمازوں کی باتیں آ رہی ہے، عدت کی باتیں آ رہی ہے، طلاق کے احکام چل رہے ہیں، نکاح کی باتیں آ رہی ہے، تو چلو اب نہیں جانا ہے۔ جس طریقے سے اب تک آپ بیٹھے ہیں، انشاءاللہ یہاں سے ارادہ کر کے جائے کہ جب تک انشاءاللہ اللہ نے زندگی رکھی، اسی طریقے سے انشاءاللہ ہم اپنے سینوں کے اندر قرآن کریم کے شوق کو جگا کر رکھیں گے۔ ارادہ کرتے ہیں انشاءاللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے بیٹھنے کو قبول فرمائے۔ جو باتیں ہمارے سامنے کہی گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کمی کوتاہیاں رہ گئی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل اپنے کرم سے معاف فرمائے۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک۔